मोइस की बात इस कदर गैर मुतवक्की थी कि सफीना बेगम शशदर थी उसकी शक्ल देखने लगी। उन्हें जैसे सकता सा तारी हो गया था। फिर जब उनके जहन ने इस बात को समझा तो झुरझुरी सी लेकर बेदार हुई और दिल बुलाकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर इस घर में ऐसे ही हालात चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं मामा। मोइस की मुस्कुराहट सिमट गई। वो उनकी आंखों में देख रहा था। तुमने उस लड़की की जुबान नहीं सुनी मोइस? उसकी जहनी उड़ान नहीं देखी? वो तड़प कर पूछने लगी। आप वहां क्यों गई? उसे स्टेज तक क्यों लाई कि वो अपनी पोजीशन के बारे में कोई दावा कर सके? मुइज ने रसान से पूछा तो वो लम्हा भर को चुप सी हो गई। फिर तेज लहजे में बोली, उसने यहाँ के घर के काम करने से इनकार कर दिया था। वो इस घर की नौकरानी नहीं है मामा। उसने याद दिलाने की कोशिश की। बहू भी नहीं है मुइज अहमद। सफीना बेगम ने तेजी से जताने वाले अंदाज में कहा। नौकर वो होता है जो अपनी मर्जी से आकर नौकरी की दरखास्त करता है। आप किसी को जबरदस्ती अपना मुलाजिम नहीं बना सकती। मुइज बेहद तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं यूं ही महीने का 10,000 उसके हाथ में थमा दूंगी? वो जुलबुलाई तो मुइज उनकी बात समझकर दंग रह गया। फिर गोया होश में आते नागवारी से बोला, फॉर गॉड सेक मामा, उसका हक है और उसका हक देने के लिए आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। हक हक हक, वो यकलक चीखी और हाथ मारकर सामने रखा कप पेट्स पर गिरा दिया। एक तुम और दूसरा तुम्हारा बाप, उस पर भी दूसरों का हक था और तुम पर भी। मैं तो किसी की सगी हूं ही नहीं। उनके अंदाज पर मुइज दम बखुद रह गया। सारी उम्र तुम्हारा बाप उस राफा की यादों में डूबा मेरा हक मारता रहा और अब उसकी जगह उसकी बेटी आ बैठी है तुम्हें मुझसे छीनने के लिए। एराज अपने कमरे से नंगे पांव भागता आया। वो यकीनन माँ की आवाज से बेदार हुआ था। बिखरे बाल और आंखों में नींद की लाली इस बात की चुगली खा रही थी। क्या हुआ है? वो परेशान से उन दोनों को देखने लगा। सफीना बेगम हाँफती हुई गहरी सांसें ले रही थी और मुइज माँ की बदगुमानी पर खफा सा होकर कुर्सी धकेलता उठकर चला गया। एराज कुर्सी घसीट कर माँ के नजदीक बैठा और इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। क्या बात हुई है मामा? अपने भाई से पूछते ना, वो तो ऐसे भागते इस मौजू से जैसे। वो फट पड़ने वाले अंदाज में बोली, किस मौजू से, मुझे भी तो बताएं। एराज ने प्यार से उनके हाथों को सहलाया। उस लड़की के पीछे अंधा हो रहा है। बाप ने मरते वक्त फांसी का हुक्म दे दिया और अब ये इस फंदे में अपनी गर्दन फिट करने की कोशिश कर रहा है। वो तलखी से बोली तो एराज चौंका। किसकी बात कर रही हैं आप? वही जिसे बाप के इशारे में ब्याह के लिए आया है और माँ की मिन्नतों के बाद भी तलाक नहीं दे रहा। वो सुलगी तो एराज ने गहरी सांस ली। फिर आसान से बोला, इस मामले को उन पर ही छोड़ दे मामा। अगर वाकई वो ब्याह के लाए होते तो नेक्सी में ना ले जाते। इस मामले की टर्म्स एंड कंडीशंस को वही ठीक समझते हैं। अपने तौर पर उन्हें हल करने दें इसे। 10,000 महीने का मिल रहा है इसे, और वो भी बिना हड्डियां घिसाए, हमारे हक में से। उन्होंने दांत पीसे। फिर हकारत से पुर लहजे में बोली, अच्छा भला काम पर रख लिया था मैंने उसे। नजीरा के साथ मेहनत की कमाई लेती तो अच्छी भी लगती। यूं हड हरामों की तरह हमारे टुकड़ों पे पड़ी है। एराज के जहन में झमाका सा हुआ। इस खूबसूरत सी मुलाजमा का चेहरा पर्दे के जहन पर रोशन सा हो गया था। उसने झुरझुरी से लेकर बेयकीनी से माँ की तरफ देखा। वो वो मुलाजमा जिसको मैं खूबसूरत कह रहा था। देखने में सांप भी बहुत खूबसूरत होते हैं, रंगों से सजे मगर अपने अंदर जहर छुपाए होते हैं। वो नखुवत से बोली, मगर एराज अभी तक सदमे की किसी कैफियत में था। मुझे यकीन नहीं आ रहा मामा, जो भी हुआ, मगर फिलहाल वो भाई के निकाह में है और आपने उसे नजीरा की तरह मुलाजमा बना लिया। उसके तासुफ पर सफीना को और गुस्सा आया। तो क्या करूं? तुम्हारे उस लाडले भाई के कमरे में मलका बना के बिठा दूं उसे? मजीद कुछ कहना बेसूद जानकर गहरी सांस भरता वो उठ खड़ा हुआ। सफीना बेगम ने घूर के उसे देखा। जो रिश्ता जिस इज्जत और मकाम का अहल हो इसे वो मिलना चाहिए मामा। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जर्द से नीचे नहीं बल्कि ऊपर आके लोगों से बर्ताव करे। वो ऐसी नरमी से बोला जो सफीना बेगम के नहीं इम्तियाज अहमद के लबो लहजे का खासा थी। सफीना बेगम ने हिकारत से सर झटका। इम्तियाज अहमद की 27 वर्ष की सोबत उनकी फितरत को ना बदल सकी थी, तो ये कल के बच्चे क्या असर डालते। बहरहाल एराज को बहुत तासुफ हुआ और इस मामले पर मुझसे बात करने का इरादा रखता था। वो जाग चुका था मगर उसके बावजूद बिस्तर से उठा नहीं था। अब्बा ने भी सफर की थकन का ख्याल करके इसे आवाज नहीं दी और खुद ही रेस्टोरेंट चले गए। भाभी शायद काम वाली से डस्टिंग करवा रही थी। अम्मी ही दिल के हाथों मजबूर 3 मरतबा उसे देख के जा चुकी थी। उनके लाडले ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था मगर तीनों बारी उसे सोते पाया। अभी चौथी बार दरवाजा खुला तो कसलबंदी से कंबल बाहों में दबाए लेटे और ने सर उठाकर देखा। इत्मीनान की सांस भरती अम्मी अंदर चली आई। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारी नींद भी पूरी हुई। ऑन उठ बैठा।
امی اس کے بستر کے کنارے ٹک گئیں۔ اب بتاؤ شادی کیسی رہی اور سب لوگ کیسے ملے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ رات وہ لیٹ پہنچا تو سب تفصیل جاننا ابھی باقی تھی۔ ویسے ہی جیسے سب شادیاں ہوتی ہیں، اور باقی سب لوگ بھی ٹھیک ہی ملے۔ وہ سستی سے بولا تو امی نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا تھا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ امی نے اندرون خانہ معاملات جاننا چاہے، مگر وہ بھی آن عباس تھا، مجال تھی کہ کسی بات کا سیدھا جواب دے دیتا۔ بہت کچھ کہا۔ آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ امی بیچاری ہار کر بولیں۔ اچھا ثانیہ کا یہ بتا دو، اس سے شادی کو انجوائے کیا؟ آن سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سوال تو آپ اسی سے کیجیے گا، وہ بہتر طور پر جواب دے سکتی ہے آپ کو۔ تو پھر میں تم سے کیا پوچھوں؟ وہ چڑھ کر بولی تو آن ہنسنے لگا۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے تایا جان کو اعتراض تو نہیں ہوا ہماری شادی میں نہ شریک ہونے پر؟ آپ کی بہو رانی تھی نا وہاں سب کے دانت کھٹے کرنے والی۔ آن نے طنز کیا تو وہ تعصب سے بولی۔ تم کبھی اسے ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے آن، اتنی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کی ہے میری بہو۔ آن نے آ بھر کے اوپر دیکھا۔ کاش وہاں بھی اس سے لڑتے ہی رہے ہوگے تم۔ امی کو شک گزرا تو وہ خفا ہونے لگا۔ یہاں کون سا میں تلوار لے کے اس کے پیچھے پڑا ہوں جو وہاں بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے؟ امی کو ہنسی آ گئی، اٹھتے ہوئے بولی اچھا چلو نہا دھو کے فریش ہو جاؤ، تب دماغ صحیح سے کام کرے گا تمہارا اور کچھ تفصیل بتا سکو گے۔ وہ مسکرا دیا۔ امی کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے کے دوران اپنی اور ثانیہ کی کھٹپٹ کاٹ کر امی اور بھابھی کو شادی کی تفصیل سنا رہا تھا۔ اور ثانیہ کے ساتھ سفر کیسا رہا؟ امی کے اٹھتے ہی بھابھی نے ثانیہ پر زور دیتے ہوئے کہا تو آن نے مذاق اڑانے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ آپ کو تو جیسے میں بتا ہی دوں گا نا۔ اوہ ہو، لفٹ نہیں کرائی ہوگی اس رضیہ سلطانہ نے، جبھی بڑے آئے تم۔ بھابھی نے بھی جواباً اس کا مذاق اڑایا۔ ثانیہ کی ہتھ دھڑمی سے سبھی واقف تھے، یہ بات آن بھی جانتا تھا، مگر سمجھ تو اب اسے آنا شروع ہوئی تھی۔ اچھا آپ یہی سوچ لو اور خوش ہو جائیں۔ آن نے اطمینان سے کہتے ان کے تجسس کو اور ہوا دی۔ چلو دیکھ لیں گے، ابا نے کہہ دیا ہے 2 ماہ بعد ثانیہ کی رخصتی کروا لیں گے، دیکھتے ہیں وہ محترمہ کیا سیاسی بیان دیتی ہیں، پھر پتہ چلے گا یہ سفر کتنا رومانٹک رہا ہے۔ وہ بھی اسی کی بھابھی تھی، دھماکہ کرتے ہوئے بولی تو چند لمحوں تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا۔ بھابھی نے شرارت سے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکا، پھر انہیں ہنستے دیکھ کر خجل سا ہو گیا۔ تم نے شاید یہی سنا ہے کہ ابا رخصتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ اب فیصلہ ثانی کے ہاتھ میں بھی ہوگا۔ بھابھی نے جتایا تھا۔ وہ ٹیبل پر بڑا جار اٹھا کر کھول کر زیتون نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ اسے خود ہی کرنا چاہیے۔ بھابھی نے اسے گھورا۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہی کہ اب ثانیہ فیصلہ کرے گی، میں اسے مزید کوئی فیور مانگوں گا اور نہ ہی وقت۔ وہ سنجیدہ تھا پھر فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں ذرا ریسٹورنٹ کا چکر لگا لوں، ابا تو ہفتے بھر میں گھن چکر بن گئے ہوں گے۔ بھابھی سمجھنے والے انداز میں اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ثانیہ بہت پرجوش سے اس کے پاس آئی تھی تو اس کے پاس ابیہا کے لیے خوشخبری تھی۔ تم سپلی میں سارے پیپرز دے سکتی ہو ابیہا؟ ابیہا کا دل کھل اٹھا۔ دیکھا صرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو سفر اور کامیابی انشاءاللہ۔ ثانیہ اس سے پوچھ کے فارم پر کر رہی تھی۔ ایک پرائیویٹ کالج میں سفارش سے بات بن گئی تھی۔ ابیہا نے ایک قدم اٹھایا تو ثانیہ نے اس کی راہ میں سے مقدور بھر کانٹے اٹھا لینا چاہتی تھی تاکہ وہ گھبرا کر واپسی کی راہ نہ پکڑ لے۔ مگر میری تو کوئی تیاری نہیں ہے ایگزامز کی، ابیہا ہکلائی۔ بس اب نالائق اسٹوڈنٹس والی ریزن مت دینا۔ ثانیہ نے اسے جھاڑا اور اسے یاد دلایا۔ تمہاری ساری تیاری تھی، فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تم ایگزامز نہیں دے پائی، ایک دفعہ سب دہراؤ گی تو یاد ہو جائے گا تمہیں۔ ابیہا خاموش رہی۔ بیتے وقت کی تکلیف پھر اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی تھی۔ پوزیشن نہ صحیح ابیہا، اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاؤ گی، ڈگری مل جائے گی پی اے کی۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے گہری سانس لے کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ثانیہ کو دیکھا۔ آن ریسٹورنٹ پہنچا تو ابا اس کے حوالے سب کچھ کر کے گھر چلے گئے۔ آن سارا ڈیٹا رجسٹر سے لیپ ٹاپ پہ منتقل کرنے لگا۔ اس کی غیر موجودگی میں ابا کا سارا حساب کتاب رجسٹر پر ہی ہوتا تھا۔ تبھی کاؤنٹر بجانے پر آن نے چونک کر نظر اٹھائی۔ ہائے بڑی۔ موئز کو بشاشت سے مسکراتے دیکھ وہ اٹھا اور گرم جوشی سے اس کے گلے لگا اور اسے ساتھ لیے قدرے سائڈ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ خوش گپیوں کے دوران ویٹر نے کافی بھی لا کر رکھ دی۔ کراچی میں بھی سردی آ ہی گئی، اسلام آباد کی سناؤ؟ موئز نے بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ پنجاب کی سردی تو پوچھو ہی مت، خوبصورت اور رومانٹک۔ رومانٹک،
मुइज़ खुल के हंसा। बेख्तियार ही ऑन के जहन पर सानिया के बेइत्तेनाई और बदतमीजी वाले रवैये लहरा गए तो वो पहलू बदल के रह गया। तुम सुनाओ, क्या तब्दीली आई है हालात में? ऑन ने फिलफौर मौजू बदला तो मुइज़ की पेशानी पर शिकन नमा हुई। उसने मुख्तसरन सारा अहवाल सुनाया तो ऑन को तासिफ ने घेर लिया। तुमने वो शेर तो सुना होगा मुइज़, जिसका मिसरा है, ना चल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। वो कदरे वक्फे के बाद बोला तो मुइज़ उसे देखने लगा। मतलब ये कि तुमने इस रिश्ते में बिछड़ना तय कर ही लिया है तो इस कदर बेरुखी से क्यों मुइज़? ऑन अपने लफ्जों पर जोर देते हुए पूछने लगा तो मुइज़ तब गया। तो क्या करूं सर, आंखों पे बिठा लूं जब तय ही है कि बिछड़ जाना है तो? वही तो मेरे यार, ऑन साहब अंदाज में बोला। बिछड़ना दोस्तों जैसा भी तो हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि रो रो के जीने से हंस के मरना बेहतर होता है? मुइज़ खामोशी से उसे देखता रहा। जो बात किसी को गुस्सा और नफरत से समझ में नहीं आती, वही बात दोस्ती और नरम लहजे से समझ में आ जाती है। मुइज़ और अमाल भी सही रहते हैं। ऑन ने नरम लहजे में कहा तो मुइज़ ने गहरी सांस भरते हुए अपना मग उठा लिया और बेतासुर अंदाज में बोला, कॉफ़ी ठंडी हो जाए तो मज़ा नहीं देती। जिंदगी भी कॉफ़ी की तरह ही है मुइज़, जज्बात की गर्मी से आ रही ठंडी हो जाए तो मज़ा नहीं देती। ऑन ने ज़ुमानी अंदाज में कहा, मगर वो खामोशी से कॉफ़ी के घूंट भरते हुए शीशे की दीवार के पार देखता रहा। मगर जब इन दोनों ने तकरीबन इकट्ठे ही कॉफ़ी ख़त्म कर ली तो खाली मग टेबल पर रखते हुए मुइज़ ने ऑन की तरफ देखते हुए पुरसोच अंदाज में कहा, मेरे ख्याल में तुम सही कह रहे हो, मैं इस पे सोचूंगा। ऑन ने बेख्तियार ऊपर देखते हुए शुक्राना अंदाज में चेहरे पर दोनों हाथ फेरे तो वो मुस्कुरा दिया। उसने कितनी ही दफ़ा कॉल करने के लिए नंबर दबाया मगर हर बार यस करने से पहले वो छोड़ देती। उसकी हिम्मत ही ना हो रही थी कि वो कॉल करके ऑन से बात करती। बदतमीजी करना कितना आसान और उसकी माफ़ी मांगना कितना मुश्किल है ना। ऐसे ही जैसे गुनाह का रास्ता आसान और नेकी का मुश्किल। खाला जान उसके कमरे में आई तो वो बेचैनी से ठहर रही थी। मोबाइल हाथ में थाम रखा था और चेहरे पे परेशानी का राज था। वो आगे बढ़ के बेड पे टिक गई मगर सानिया उन पर तवज्जो दिए बगैर टहलती रही। वो इकताकर बोली, तुम्हारा पेट्रोल खत्म होगा तो तुम बैठोगी? सानिया ने रुककर बेबसी से उन्हें देखा, फिर उनके सामने आन बैठी। क्या बात है, इतनी बुरी शक्ल बना के क्यों चकरा रही हो? शक्ल ही ऐसी है, वो बेजारी से बोली। खैर, शक्ल तो अच्छी खासी है, तुम्हें शौक है मुंह बना के फिरने का? वो आराम से तंज कर रही थी। सानिया ने उन्हें हल्का सा घूर के देखा। पहले तो आप ये बताएं कि आपको शादी के लिए मेरे लिए इतने फजूल ड्रेसेस लेने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, बस ज़रा से अच्छी लगी तो कोई क़यामत नहीं आ गई। वो मुंह फुलाए बैठी रही। ऑन से बात हुई? जब से आया उधर का रास्ता ही भूल गया है। खाला जान ने बकौल उसे देखा तो सानिया नज़र चुरा गई। तो ये आप उससे पूछे ना, मुझे क्या पता? उन्होंने जानती नज़रों से सानिया को देखा। वो हल्का सा नर्वस हुई। ऐसे क्या देख रही हैं? भाई साहब रुखसती की बात कर रहे थी। तुम्हारी। सानिया के दिल में उथल पुथल सी हुई। बड़ा फरोख्ता होकर खाला जान को देखा। अब जैसा तुम कहो। मैं क्या कहूँ? जो बड़ों का फैसला हो। और पहले कौन सा मुझसे पूछ के? तुम्हें पता है भाई साहब का, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होने देंगे। तुम्हें ही एतराज़ था इस रिश्ते पर। खाला जान ने उसे चिताया। सानिया लम्हे भर को साकत हुई, फिर ठहरे हुए अंदाज में बोली, मगर मैं चाहती हूँ कि अब की बार फैसला ऑन करे। उसकी बात इतनी नाकाबिले यकीन थी कि खाला जान बेयकीनी से उसे देखती रह गई। मैं अपने और आपके लिए चाय लाती हूँ। इस बार तो कराची में भी सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। वो फौरन ही बात बदल कर कमरे से निकल गई तो आहिस्ता आहिस्ता उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खाला जान को तो उसने टाल दिया मगर रात होते ही उसके अंदर ऑन को कॉल करने की ख्वाहिश ने जोर मारना शुरू कर दिया। उसने संजीदगी से इस सारे मामले को सोचा तो एहसास हो रहा था कि अब जबकि उनकी आइंदा जिंदगी के मतलब संजीदगी से फैसला करने वाले थे तो उसे अपनी बदगुमानी और बदजुबानी दोनों ही के लिए ऑन से बात कर लेनी चाहिए थी। बात नहीं बल्कि माजरत। दिमाग ने डपटा। वो अपने बिस्तर पर आलती बालती मार के बैठते ही ऑन का नंबर निकालने लगी। इस बार वो बेल जाने और धड़कते दिल के साथ दूसरी तरफ बजने वाली रिंगटोन सुनने लगी। मैं सानिया की रुखसती की बात करना चाह रहा हूँ। अब्बा ने खाने के मेज पर किसी को भी मुखातिब किए बगैर बात शुरू की तो खाना खाते ऑन के हाथ थटके। भाभी ने शौकी भरे अंदाज में देवर को देखा मगर अब वो यूं बिरयानी खत्म कर रहा था जैसे ये दुनिया की आखिरी प्लेट हो। बात क्या करनी है, चल के तारीख तय कर लेते हैं बस। अम्मी बड़ी खुश हुई थी। अब्बा ने जिताने वाले अंदाज में ऑन को देखा। इस बार तो फैसला सानी का होगा। तुम्हारे लाडले हैं तो अपने अफकार सुना ही दिए थे तुम्हें। बाद में अपना फैसला बदल भी तो लिया था उसने। अब तो सानी भी राजी है।
मगर अब्बा हनकारा भर के खामोश हो रहे थे। इन्होंने जो हुक्म सादिर करा था वो कर चुके थे और अब यकीनन उन्होंने यही करना था। मगर अम्मी तो अपने लाडले का संजीदा बल्कि कुछ कुछ लापरवाह अंदाज देखकर जज्बस हो रही थी। और अगर वो अभी भी अपनी फजूल जिद पर लगी रही तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? तो तुम्हारे लाडले ने क्या बहुत आला फैसला किया था? उसकी अपनी जिंदगी है, वो भी अपना फैसला करने में आज़ाद है। अम्मी ने अब्बा की बात सुनकर पहलू बदला, मगर उनके मजीद कुछ कहने से पहले ही ऑन ग्लास में पानी उंडेलते हुए बोला, अब्बा ठीक कह रहे हैं, अब फैसला करने की बारी सानिया की है। अगर वो अब की बारी भी इनकार करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अम्मी और भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अम्मी ने उसे घूरा तो हल्के से मुस्कुराया, मगर अंदर की बेचैनी का हाल वो खुद ही जानता था। भाभी ने मौका पाकर उसे घेरा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन्होंने उसे डपटा। अम्मी भी परेशान हो गई हैं। ओफो, परेशानी वाली कौन सी बात है? ये तो पहले से ही तय था कि अब की बार फैसला वो करेगी। उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मगर वो बच्ची नहीं थी। यूं ही उसे घूरते हुए तन से बोली, और पहले जब उसने फैसला किया तब तो बड़ा तापे थे तुम। समझा करे ना, मैं अपनी सलाहियतें आजमाना चाहता था। वो राजदारी से बोला। अब भले वो जितना भी खुद को खुशबाश और लापरवाह जाहिर करता, मगर सानिया के लिए उसे बेकरार और जज्बाती देख चुकी भाभी इसे मशकूक नजरों से ही देख रही थी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तैर तैर के हार चुके और अब खुद को समंदर के हवाले कर रहे हो। वो गहरी सांस भरता उठ खड़ा हुआ, फिर कज़न ने मुस्कुराकर लापरवाही से बोला, दरअसल मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। क्या? भाभी ने हैरत से उसे देखा तो वो जाते जाते पलट कर बोला, यही कि जहाँ मछलियाँ ना हो वहाँ चारा डाल के बैठने का कोई फायदा नहीं होता। और अब वो अपने कमरे में जा चुका था और भाभी की उलझन बढ़ चुकी थी, और ये उलझन तो ऑन अब्बास को भी उलझा रही थी। उसने सानिया की बेतनई और बदतमीजी को भी भुगता था। इससे पहले वो जब भी सानिया की नाराजगी का ख्याल करता तो सोचता इसकी तवज्जो और दोस्ताना अंदाज सानिया की सर्द मेहरी की बर्फ को पिघला देगा, मगर वो बर्फ होती तो पिघलती ना, वो तो पत्थर थी, सर्द पत्थर। उसे जब जब सानिया के अल्फाज याद आते, इसका लबो लहजा और इरम के तासुरात, तो उसे खुद पर अफसोस होता। शायद वो गलत जगह पर अपने जज्बात उतारता रहा था। वो सर्द पत्थर थी, बर्फ होती तो जज्बात की गर्मी से पिघला कर रख देती। पत्थर गर्म होकर पिघलते नहीं, हाँ टूट जरूर जाते हैं, और वो टूटी हुई सानिया नहीं चाहता था। वो कपड़े बदलकर बिस्तर पर आया तो इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने तौलिया कुर्सी की फर्श पर फैलाते हुए मोबाइल उठाकर देखा तो अंदाज सरसरी सा था, मगर अगले ही लम्हे वो पूरी तरह मुतवज्जे था। सानिया की कॉल थी। ओह, तो उसे भी इत्तला मिल चुकी होगी रुखसती वाली खुशखबरी की। ऑन के दिमाग ने तेजी से सोचा तो कॉल अटेंड करने तक वो फैसला कर चुका था। हेलो, वो बोला तो सानिया ने कदरे वक्फे से सलाम किया। ऑन के जवाब के बाद वो फिर खामोश हो गई, जैसे कुछ कहने को अल्फाज जमा कर रही हो। कैसे हो? खाला जान कह रही थी तुमने चक्कर नहीं लगाया इधर। ऑन भी नहीं बोला तो उसने शायद बात बराए बात शुरू की। टाइम नहीं मिला। फ़ोन क्यों किया है? वो सीधे स्वभाव बोला तो लबो लहजा इस कदर खुश था कि सारिया जैसी खरी लड़की भी गड़बड़ा सी गई। वो ऐसे ही क्यों? क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? संभलने तक वो कुछ बुरा मान चुकी थी। मैं सोने लगा था सानिया, क्या तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है? ऑन के ठहरे हुए अंदाज ने इसे बेयकीनी में मुब्तला किया, और ये ऑन से रिश्ते के दौरान पहली बार था कि सानिया को रोना आने लगा। वो लाख शहर में रही हो, मगर थी तो गांव की ही रहने वाली, तो इसके अंदर एक साफ गो देहातन बसी थी। वो दिल में बात रखने की आदी ना थी, इसकी साफ गोई मुंह फट होने की हद तक थी, मगर पहली बार उसे ऑन से कहने को कोई अल्फाज न मिला। तो मैं शायद कुछ नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना है सानी। और ने इन चंद खामोश लम्हों को खोजा तो कई गलत फहमियों को सच समझकर दिल और जहन में बिठाते हुए उसी कतियत भरे अंदाज में बोला, हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। मैंने कुछ फैसला नहीं दिया, तुम जो करना चाहती हो कर लो। इनफैक्ट मैं अपने दोनों हाथ उठा चुका हूँ। मैंने इरम का नाम लेकर तुमसे शादी से इनकार किया था। अब गेंद तुम्हारी कोर्ट में है, तुम जो चीज़ चाहो फैसला करो, और साफ लफ्ज़ों में सबको बता देना मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। उसके लफ्ज़ों में कोई गुंजाइश ना थी, हर लफ्ज़ मजबूत और कतई था। सानिया के पास कुछ और ना बचा, ना कहने को और ना वो अपनी मर्जी करने को आज़ाद थी। और ने थोड़ी देर उसके जवाब का इंतजार किया, मगर दूसरी जानिब जामिद खामोशी थी। उसने कॉल काट कर सेलफोन बेड पर उछाल दिया और आईने के सामने आकर ब्रश करने लगा, मगर झुंझलाहट आहिस्ता आहिस्ता उस पर इस कदर हावी हो रही थी। बहुत कुछ अनचाहा और नापसंदीदा हो जाने के ख्याल ने इसके जहन को परांगदा कर दिया। वो पलटा और आकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर सा गया। ये रात बहुत भारी थी।
اپنی جیت یا ہار کو کسی دوسرے کے حوالے کر کے فیصلے کا انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے نکلا تو اعراض اسے باہر ہی مل گیا۔ چند منٹ ہوں گے بھائی آپ کے پاس؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ معیز نے مسکرا کر لان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں سرما کے نرم گرم سی دھوپ میں لان میں سادہ ماربل کے بینچ پر آ بیٹھے۔ اعراض نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچا تو پھر معیز نے مذاقاً پوچھا، کیا بات ہے؟ کہیں دل تو نہیں لگا بیٹھے؟ شادی کا ارادہ ہے؟ ارے نہیں، وہ جھیم کر ہنس دیا۔ تو؟ معیز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ معیز کی مسکراہٹ تھمتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس معاملے کو غیر جانبداری سے دیکھا ہے بھائی۔ ابو نے کسی کی زندگی اور عزت کو بچانے کی خاطر آپ کو نیکی کا موقع دیا، لیکن وہ نیکی اب ضائع ہو رہی ہے۔ اعراض بہت سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتے، لیکن کم از کم اسے ڈیگریڈ ہونے سے تو بچائیں۔ ماما نے انہیں گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ابو کی وصیت آپ سے کچھ نہیں کہتی؟ وہ خفا سا تھا۔ معیز کو برا لگا مگر بات تو واقعی حقیقت تھی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا اعراض، لیکن اب میں نے ماما سے بات کر لی ہے۔ وہ لڑکی اب اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ انفیکٹ وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد فوراً بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اپنی طرف سے مدلل جواب دے کر معیز کھڑا ہوا تو اعراض نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ اب قدرے مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کسی کی بددعاؤں کے حصار میں رہے بھائی، اس لیے سوچا کہ آپ سے کلیئر کر لوں۔ معیز نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا، پھر موضوع ہی بدل دیا۔ اور تم کب سے جوائن کر رہے ہو؟ اپوائنٹمنٹ لیٹر تو آ چکا ہے نا تمہارا؟ جی، اگلے ہفتے سے جاب سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ چھوڑو یار، اپنا بزنس دیکھو۔ اور کیا ہماری فیکٹری میں انجینئر کی ضرورت نہیں؟ ان سے زیادہ پے کریں گے ہم تمہیں۔ معیز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ بس تھوڑا سا جاب کا شوق پورا کر لینے دیں، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں، تھوڑا تجربہ لے آؤ۔ معیز نے برجستہ کہتے ہوئے ہاتھ لا کر پورچ کی طرف قدم بڑھائے تو اعراض بھی مسکرا دیا۔ وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہو کے آیا تو رباب کو بے چینی سے اپنے آفس میں ٹہلتے پایا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل کی کیفیت یک لخت ہی بدل دی۔ ویلکم ویلکم، وہ شرارت سے بولا مگر اس کے برعکس رباب رک کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سیاہ ٹائٹس اور انابی مائل سرخ ٹاپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، خیال کرو کچھ، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی نظروں سے چھلکتی ستائش اور اس کے انداز نے رباب کا موڈ بدل دیا۔ اس کے ہونٹوں پر تفاخر سے آمیز سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ یہ وہی معیز احمد تھا جس کے پیچھے وہ بھاگا کرتی تھی اور جسے وہ اپنی محبت میں پاگل دیکھنا چاہتی تھی۔ تو کیا وہ ہو رہا تھا؟ رباب کے اندر ایک غرور سا بھرا۔ وہ عین معیز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ معیز نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رباب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے تھے۔ بس باتوں سے ہی ٹرکاؤ گے؟ وہ بڑے ناز اور ادا سے بولی تو اس ادا میں بھی ذوبیت تھی۔ معیز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ رباب قریب ہو کر سر اس کے سینے پر رکھا تو معیز کی سانس پل بھر کو رک سی گئی۔ خوشبو میں ڈوبا مہکا اور بہکا سا وجود۔ عورت کی بدلتی نظر اور کیفیت مرد بہت جلدی پہچانتا ہے۔ معیز نے بھی رباب کی خود سپردگی کی کیفیت کو سرعت سے محسوس کیا۔ رباب نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تو معیز نے سلگتی سانسوں کو خود سے چند ان کے فاصلے پہ پایا۔ وہ ایک لمحہ ہی تھا جس میں معیز نے اپنا ذہن چکا چوندھ ہوتا محسوس کیا، اور اسی دوسرے لمحے میں ایک زخمی آلود پیشانی، مضطرب ہونٹ اور آنسو بھری دو سیاہ آنکھیں پتہ نہیں کیسے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں، ایسے کہ پل بھر کو رباب کا چہرہ معیز کو دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس نے بے اختیاری رباب کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر نرمی سے خود سے الگ کیا۔ رباب کے چہرے پر حیرت سی چمکی۔ بیٹھو۔ وہ پتہ نہیں کیسے مگر ایک سرد مہر سے خول میں سمٹ گیا۔ رباب کو اس کے بے اتنا سے انداز نے تپا دیا۔ میں یہاں بیٹھی نہیں آئی ہوں معیز احمد، وہ تڑخ کر بولی تو اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہوا معیز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کسی بزنس ڈیلیگیشن یا ڈیل کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے ناراض سی لگ رہی تھی معیز، مگر اس وقت کچھ الجھی ہوئی کیفیت میں تھا۔ بیٹھو پلیز رباب۔ نہیں، بلکہ تم ابھی اٹھو، اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں لانگ ڈرائیو پہ گئے۔ وہ آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ آج موڈ نہیں ہے یار۔ میرا تو ہے۔ رباب نے دھونس جمائی تو ناچار معیز کو اٹھنا ہی پڑا۔ دل لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا، محبوب کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں جناب۔ راستے میں رباب نے اسے جتایا تو معیز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ چاہے وہ رباب کی زبردستی کے نتیجے میں باہر آیا تھا، مگر اس لانگ ڈرائیو نے اس کا موڈ واقعی بہتر کر دیا تھا۔
دل لگی میں دونوں طرف ہی محبوب ہوتا ہے، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، تو نخرے تو دونوں کو ایک دوسرے کو اٹھانے چاہیے نا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ رباب نے سر جھٹک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا لڑکے نخرے کرتے اچھے لگتے ہیں؟ نہیں جی، یہ ادائیں تو آپ لڑکیوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں، موئز نے ہنستے ہوئے ہارن لیا۔ وہ رباب کو اوپن ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں سے سمندر کا منظر بے حد پیارا تھا۔ نرم سی دھوپ موسم کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ پتہ ہے موئز، تمہارا پہلا امپریشن مجھ پر کیا پڑا تھا؟ رباب نے کچھ سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو موئز بھی دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟ یہی کہ تم ایک اکڑو اور مغرور سے لڑکے ہو، لڑکیوں کو لفٹ نہ کروانے والے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ موئز کو بھی اس بات نے مزہ دیا۔ بالکل ٹھیک سوچا تھا تم نے۔ پھر تمہیں کچھ عرصے تک ایک انجان لڑکی کی فون کالز بھی آتی رہیں؟ رباب نے ڈرامائی انداز میں کہا تو موئز چونک سا گیا۔ انجان لڑکی کی کالز؟ ہاں، وہی جو تم سے دوستی کی ریکویسٹ کرتی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں سے بھی ہنسی چھلک رہی تھی۔ موئز کو وہ بدتمیز انجان لڑکی یاد آئی۔ ان دنوں جب وہ بے حد پریشان تھا، اب وہ کالز اسے مشتعل کر دیا کرتی تھیں۔ مگر تمہیں کیسے؟ رباب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہتا تھا، مگر اسے بے انتہا ہنستا دیکھ بیچ میں ہی رک گیا۔ وہ تم تھی رباب؟ وہ بے اختیار بے یقینی سے بولا۔ رباب نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا، مگر مجھے سمجھ چکا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھوں میں بے تحاشا ہنسی کے باعث اتر آنے والی نمی کو خشک کر رہی تھی۔ اس کی ہنسی مجھے بہت جانی پہچانی لگتی تھی۔ تب میں تمہیں اتنے قریب سے جانتا نہیں تھا، پھر جب تم سے دوستی ہو گئی تو ان کالز کا سلسلہ بھی رک گیا، ورنہ میں پہچان لیتا۔ موئز نے بے اختیار کہا، مگر وہ ہنسا نہیں، مسکرایا بھی نہیں۔ اسے رباب کی شرارت نے کوئی لطف نہیں دیا تھا۔ جی نہیں، ابھی بھی میں نے ہی بتایا ہے، ورنہ تم نے تو آج تک کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ ویسے کیسا لگتا تھا کسی لڑکی کا یوں فدا ہونا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بہرحال مجھے تو وہ فون کالز بہت چیپ لگتی تھیں، اور میں نے ان کالز پر بہت برا بھلا بھی کہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ تم ہو، موئز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس میں چیپ والی کون سی بات ہے؟ ابھی بھی تو تم میرے ساتھ گھومتے پھرتے ہو، دوستی بھی ہے ہماری۔ رباب نے اختلاف کیا۔ تم ایک رسپیکٹیبل گھرانے کی لڑکی ہو رباب، میں رانگ کالز پر رانگ لڑکیوں سے دوستی کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ موئز کا انداز سرد ہوا، ساتھ ہی رباب نے اپنا انداز بدل لیا۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دل ربائی سے بولی۔ تبھی تو اس اکھڑ اور مغرور سے موئز احمد پر دل ہار دیا رباب احسن نے۔ موئز ہلکے سے مسکرا دیا تو وہ تفاخر سے بولی۔ موئز، میں خود سے منسلک چیزوں کے متعلق بہت پوزیسو ہوں۔ میری چیز صرف میری ہو اور بس۔ مجھے پتا تھا تم کسی اور لڑکی میں انوالو نہیں ہو۔ میں چیز نہیں ہوں رباب، موئز نے اسے ٹوک دیا۔ رباب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھلا کر ہنس دی۔ کتنی ہی گردنیں ان کی طرف مڑی تھیں، اور ان میں سے 4 آنکھیں تو حیرت اور بے یقینی سے موئز اور رباب کو دیکھ رہی تھیں۔ اور بالفرض میں کہیں اور انوالو ہو جاؤں تو؟ موئز نے گویا اس کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رباب احسن اتنی عام شے نہیں ہے کہ اس پر فدا ہونے کے بعد کوئی کہیں اور جانے کا سوچ بھی سکے۔ رباب کا انداز مغرور آنا تھا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انوالومنٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ موئز، اس کے لب و لہجے سے چھلکتی شدت پسندی نے موئز کو اپنے سیف کے لاکر میں پڑا نکاح نامہ یاد دلا دیا، جس میں موئز احمد اور ابیہ مراد کے نام ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تھے، اور وہ جو باتوں باتوں میں رباب کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا چاہتا تھا، اس کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ اسی وقت کوئی ان کے ٹیبل کے پاس آن کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم بھی آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ بڑا چتاتا ہوا سا لہجہ تھا۔ موئز نے چونک کر دیکھا اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ رباب بڑی ناگواری سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ثانیہ کی بڑی مہربانی تھی جو اس نے نہ صرف ابیہ کے داخلے بھیجنے کا سارا کام مکمل کیا، بلکہ اس کو اسی کالج کی ایک خاتون ٹیچر کی اکیڈمی میں ٹیوشن بھی دلوا دی، اور اب اپنے آفس سے آدھی چھٹی لے کر اسے گھمانے پھرانے نکلی ہوئی تھی۔ ابیہ تو اس کی جتنی بھی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرو ابیہ، وہی بندوں کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا خود بخود آ جاتا ہے ثانیہ، ابیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں اس خوبصورت اوپن ریسٹورنٹ میں ہلکے پھلکے لنچ کے ارادے سے آئی تھیں۔ پتہ ہے، اس ریسٹورنٹ میں پہلی بار مجھے آن لے کر آیا تھا، ثانیہ نے مسکرا کر کہا تو ابیہ دلچسپی سے اس کے چمکتی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ تب ثانیہ نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح وہ آن کو ستانے کی خاطر میلے کجیلے حلیے اور تیل چپڑے والوں کے ساتھ یہاں چلی آئی، اور پھر خوب پچھتائی تھی۔ ابیہ خوب ہنسی۔ ثانیہ کو بھی وہ اب سب یاد کرنا دہرانا اچھا لگ رہا تھا۔
तब तो वो ऑन के साथ से भी चिढ़ रही थी। वैसे ऑन भाई बेचारे हैं बहुत अच्छे। अभिया ने तारीफ की तो वो भी किन अल्फाज में। सानिया खूब हंसी। पहले फैसला कर लो, बेचारे हैं या अच्छे। अभिया झींपी पर तस्वीर करते हुए बोली, मेरा मतलब है दिल के भी अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? सानिया मुस्कुराई। देखे ना, उस दिन कितने आराम से आपसे डांट खाते रहे, एक लफ्ज भी नहीं बोले बेचारे। यूं लग रहा था सारी गलती उनके दोस्त की नहीं बल्कि उनकी हो। अभिया ने याद दिलाया तो वो हंसने लगी और फिर हंसते हुए एक यकलखती उसकी आंखों में पानी उतर आया। बहुत जल्द अभिया को पता चल गया कि ये हंसने से आंखों में आने वाली नमी नहीं थी, जिसे सानिया अपने दोनों हाथों की हथेलियों से रगड़ कर साफ कर रही थी। क्या हुआ है सानिया, आप रो रही हैं? वो सरासमा सी हो गई। क्यों रो रही हैं? और सानिया क्या बताती, किस खसारे में घिर गई थी वो। एक मोहब्बत करने वाले दिल ही नहीं बल्कि मोहब्बत करने वाले शख्स को तोड़ डाला था उसने। किस किस तरह और किन किन अल्फाज में उनकी तजलील करती रही। उसके जज्बों को तो हमेशा ही उसने जूते की नोक पर रखा था। वो जो सबको बताना चाहता था कि सानिया उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम मकाम रखती है, ये नहीं जानता था कि सानिया ने अपनी ज़िंदगी में उसका मकाम क्या रखा हुआ है। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला? सानिया मुकर गई। टिश्यू के डब्बे में से 2-3 टिश्यू को सीट कर चेहरा थपथपाने लगी। हाँ, जिसके पास ऑन अब्बास हो उसे रोना भी नहीं चाहिए। अभिया ने सादगी भरे इत्मीनान से कहते हुए उसे सुन कर दिया। तो मैं ये हकीकत इतनी देर से क्यों नहीं जान पाई मेरे अल्लाह? सानिया का दिल कुरलाया था। दिल में एक बार कोई घुस जाए तो यह मकान खाली करवाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सानिया। आप दोनों के दरमियान तो फिर भी मोहब्बत है, हमारे दरमियान तो फ़कत एक निकाहनामा है और उस पर उनके दस्तखत के साथ मेरे दस्तखत। और मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी उनके नाम लगा दी वो दस्तखत करके। अब वो बुरा करें या भला, उनकी मर्ज़ी। ये अबिहा मुराद थी, एक नई अबिहा मुराद। ज़माने के थप्पड़ों और ठोकरों ने उसे तराश कर एक नई खूबसूरत सूरत निकाली थी। अपना आप अयां करने वाली अबिहा मुराद, एतराफ़ करने से ना डरने वाली अबिहा। सानिया अपना गम भूल के उसका तमतमाता चेहरा देखने लगी। मैंने तुम्हें समझाया था बिया, यकतरफा मोहब्बत अक्सर दुख ही देती है। सानिया ने उसका पल्लू थाम कर उसे तितलियों संग ख्वाब नगर के सफर पर जाने से रोकने की कोशिश की। अभिया के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आन थड़ी। मोहब्बत मोहब्बत तो का इस्तिखारा कब से हो गई सानिया? यही तो वो वाहिद खालिस चीज़ है जो आसमान से जूं की तू उतारी गई, कोई खोट नहीं है जिसमें। उसे छोड़ ही देना चाहिए था। उस राह पर चलने वाले किसी के रोकने से नहीं रुकते। तो तुमने जिंदगी मुइज़ अहमद की राह में रोलने का फैसला कर लिया है। सानिया ने गहरी सांस भरी। और मैंने ऑन की राह में। ऑन से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू ने उसकी आस उम्मीद के सारे जुगनू उड़ा दिए थे। आगे का नक्शा उसकी नज़रों के सामने बहुत वाज़ेह सा खिंच गया था। वो मेरे नसीब में लिखे गए, उनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। उसे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी मुझ नसीब के लिए, इससे ज़्यादा की चाह नहीं करूँगी मैं। वो इतने में ही खुश थी। निमानी मोहब्बत की फ़कीरनी, प्यार के दो बोलों और खुश निगाही की एक सिक्के से दिल लुबे-लुबाब भर लेने वाली फ़कीरनी, और हद ये कि उसी पर मुतमिन हो जाने वाली। ये कनात का कौन सा दर्जा था? हिर्सो हवस से पाक, किसी की एक नेकी के बदले अपनी पूरी ज़िंदगी दान कर देने वाला अंदाज़े मोहब्बत। सानिया को अपना ऑन से रवैया खुद को जूते मारता महसूस हुआ था। अगर तुमने सोच ही लिया है कि ये उम्र मुइज़ अहमद के साथ ही गुजारनी है तो थोड़ी सी हिम्मत और कर लो भैया, इन्हें अपना बनाने की हिम्मत। सानिया ने उसकी हिम्मत ना तोड़ने का फैसला करते हुए उसे मशवरा दिया। इसी वक्त एक बेहद खिलखिलाती हुई हंसी इनके कानों से टकराई तो कई एक की तरह इन दोनों ने भी बिला इरादा बेइख्तियार अपने से 2 टेबल परे मौजूद जोड़े को देखा और फिर हैरत और बेयकीनी से देखती रह गई। मगर सानिया की हैरत लम्हा भर ही की थी। उसने गहरी सांस भर के अबिया को देखा। ये लम्हा मौजूद है बिया, मुइज़ अहमद का लम्हा मौजूद है। रुबाब। सानिया को लगा कि ये सब अबिया से कहना सफाकी थी, मगर वो इसे फरेब में रहने नहीं देना चाहती थी। अबिया ने बड़े हौसले से सानिया को देखा। मैं जानती हूँ सानिया, फिर लम्हा भर के वक्फे के बाद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मगर हकीकत तो यही है ना कि मैं मुइज़ अहमद के निकाह में हूँ। सानिया की सारी उदासी और टेंशन भग से उड़ी तो वो खुल के मुस्कुरा दी। फिर अबिया का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती से उठाया। आओ फिर ज़रा, थोड़ी सी हिम्मत करो इस रिश्ते को आजमाने की। अबिया कुछ समझी नहीं और यूं ही ना समझी की कैफियत में उसके साथ घिसटने वाले अंदाज में चंद कदम चली और भग से तब उड़ी जब उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में सानिया को मुइज़ से मुखातिब होते पाया।
وہ دونوں موئز اور رباب کو دیکھ تو چکی تھی، مگر ابھیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ ایسی حرکت کرے گی۔ اس نے موئز کو بوکھلا کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ثانیہ کی اوٹ میں تھی۔ اب عزت پہ بات بن آئی تھی تو اس نے آڑ یا پار والے انداز میں خود کو لمحے بھر میں سنبھال لیا۔ لاپرواہ بن کے کھڑی ہو گئی۔ وہ رباب کے سامنے خود کو مزید ڈیگریڈ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کیسے ہیں موئز بھائی آپ؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ثانیہ کی خوش مزاجی انتہا پر تھی۔ یہ رباب ہے اور رباب یہ ثانیہ ہیں، اون کے مستقبل کی مسز۔ ثانیہ نے مسکرا کر رباب سے ہائے ہلو کیا۔ آؤ نا، بیٹھو۔ موئز کے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے۔ ثانیہ کے پیچھے کھڑی ابھیا کی موجودگی سے وہ بے خبر نہ تھا۔ ثانیہ نے کاٹدار نظروں سے ابھیا کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں کہ بہرحال وہ رباب کی نظر میں اون کی کزن تھی۔ ثانیہ کے سامنے تو وہ ابھیا پر کوئی طنزیہ جملہ نہیں کر سکتی تھی۔ ثانیہ تو مزید پیش قدمی کے موڈ میں تھی مگر ابھیا کے ذہن نے تیزی سے کام کیا۔ اس نے عقب سے ثانیہ کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ نہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں ثانیہ، وہ باعجلت بولی تو ثانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس پل ابھیا کی آنکھوں میں اتنی التجا اور خوفزدہ سا تاثر تھا کہ اسے ترس آ گیا۔ ہنس کر موئز سے بولی، چلیں آج ابھیا نے آپ کی جان بچا لی، پھر کبھی سے ہی، ویسے بھی لنچ تو ہم کر ہی چکے ہیں۔ موئز بامشکل مسکرایا۔ اوکے، ایز یو وش، اللہ حافظ، اور ابھیا کا احسان یاد رکھیے گا۔ وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں اور ابھیا کی ٹانگیں لرزنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ پبلک پلیس میں کسی تماشے کا موجب بننے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ان کے جانے کے بعد رباب نے ناگواری سے پوچھا تو موئز چونکا۔ کیا؟ تمہارے گھر کی ملازمہ ہے ابھیا مراد، اور یہ لڑکی سے یوں لیے مہنگے ریسٹورنٹ میں پھر رہی ہے؟ رباب نے نخوت سے کہا۔ وہ ہماری ملازمہ نہیں ہے رباب۔ کچھ دنوں کے لیے اس نے ملازموں کو سپروائز ضرور کیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا۔ اب تو شاید وہ اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے والی ہے۔ موئز نے نرمی سے کہا مگر اندر مچی ہلچل نے پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکا دی تھیں۔ مجھے تو چڑ ہے اس لڑکی سے۔ رباب سے عادت کے برخلاف کوئی بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک بار جو ناپسندیدہ ہو گیا وہ تاؤمر اس کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اچھی خاصی تو ہے۔ موئز کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا۔ خود وہ بھی اپنے لفظوں پر حیران ہوا تھا مگر رباب نے جیسے اسے گھور کے دیکھا اس سے موئز کو لگا کہ ایک لڑکی کے سامنے کسی دوسرے لڑکی کی تعریف کرنا شاید اخلاقیات کے خلاف ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ادھر سیڑھیاں اترتی ابھیا بھی ثانیہ سے الجھ رہی تھی۔ میں تو ضرور ہی آج وہاں بے ہوش ہو کے گرتی۔ ہاں تو ہو جاتی نا، تمہارا تو ہسبینڈ موجود تھا وہاں تمہیں سنبھالنے کے لیے۔ ثانیہ نے شرارت سے چھیڑا تو وہ اور اداسی ہو گئی۔ اوپر وہ رباب کے ساتھ موجود تھا، رباب اس کے ساتھ تھی، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو بھی ابھیا خاموش تھی۔ ثانیہ نے بھی کوئی بات نہ کی۔ ہاں مگر جب وہ اترنے لگی تب اس نے مضبوط لہجے میں ابھیا کو مشورہ دیا۔ اگر تم اس تعلق کو نبھانا ہی چاہتی ہو ابھیا تو یوں خاموش مت رہو، اسے اپنا احساس دلاؤ۔ لڑ کر ہارو گی تو شکست اتنا دکھ نہیں دے گی۔ یہ خیال تو نہیں ستائے گا کہ کوشش کرتی تو شاید اسے پا ہی لیتی۔ ٹیکسی اسے لیے آگے بڑھ گئی مگر ابھیا کے لیے ثانیہ کے الفاظ مشعل راہ بن گئے تھے۔ دوسروں کی الجھنیں سلجھانے والی ثانیہ کی اپنی زندگی کا ریشمی دھاگا کچھ ایسا الجھا تھا کہ سلجھانے کا کوئی سرا ہی نہ ملتا تھا۔ اون نے بات کرتے ہوئے ذرا سی بھی لچک نہ دکھائی کہ وہ اپنے کہے کی معذرت کر سکتی۔ مایوس ہو کر وہ گاؤں چلی گئی۔ اب تو اتنے شوق سے کی جانے والی جاب میں بھی دل نہ لگتا تھا۔ ایک دم سے جاب سے استعفیٰ نہ دے سکتی تھی فی الحال انہیں مطلع کر دیا۔ جاب چھوڑنے سے 2 ماہ پہلے کمپنی کو مطلع کرنے کی شرائط اپائنٹمنٹ لیٹر میں تھیں۔ گھر آ کے وہ دادی سے بھینج کے ملی، ماں سے ملی تو خوب روئی اور یہ جذباتیات پہلی بار تھی۔ وہ یہاں سے تو جان چھڑا کے بھاگا کرتی تھی۔ کام کام کام، کیا قائد اعظم صرف میرے لیے فرما کے گئے ہیں؟ اسے دادی کی ذرا سی بات پر آواز دینے اور 1 منٹ بھی فارغ نہ بیٹھنے والی عادتوں سے چڑ تھی۔ گھر بھی آتی تو آتے ہی اعلان کر دیتی، میں یہاں بس چند دنوں کی مہمان ہوں، چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، تو ہر کام سے چھٹی، جیسے خدا کا خاصا دنیا میں چند دن کے مہمان ہو۔ اور اب امی اور دادی کا برا فروختہ ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ میں جاب چھوڑ آئی ہوں۔ لو، یہ تو بڑا اچھا کیا تم نے، اب کیا ضرورت تھی اس معین نوکری کی؟ دادی نے ٹھٹا لگا کر داد دی۔ امی بھی مسکرا دیں۔ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ثانیہ کو اور رونا آیا۔ اور اگر میری بارات ہی نہ آئی تو؟ دادی تو بہرحال بہت خوش تھیں ثانیہ کی اس پگھلی ہوئی کیفیت سے۔ 2 دن کے بعد ہی اون کی امی اور ابا اور بھابھی بچے چلے آئے۔ پتہ چلا شادی کی تاریخ طے کرنے کا ارادہ ہے۔ ابا نے بطور خاص بھانجی کو بلا کر اس کی مرضی پوچھی۔ اب بھانجی صاحبہ کیا کہتی؟ سر جھکا کے گونگے گاگڑ کھائے ہوئے کی تفسیر بنی رہیں۔
ابا تو کیا باقی سب بھی سمجھ گئے اچھی طرح کہ 100% ہاں کا اشارہ ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اس کی زبان فراٹے سے چلتی تھی۔ امی نے اس کی جاب کی مجبوری کا بتا دیا، صبح نے 2 ماہ بعد فوراً شادی کی تاریخ رکھ دی، مبارک باتیں، مٹھائی، خوشگپیاں کہہ کے، مگر ثانیہ کا دل بجھا بجھا ہی رہا۔ بھابھی اون نہیں آیا؟ ثانیہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا۔ دراصل اسے پتا نہیں تھا کہ شادی کی تاریخ لینے لڑکے کو خود آنا پڑتا ہے۔ بھابھی نے اتنی سنجیدگی سے شرارت کی کہ وہ گڑبڑا گئی، اس کے چہرے پہ جیسے سرخ رنگ پھر گیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اسے کوئی بات نہیں سوجی تھی۔ بھابھی زور سے ہنس دی، صاف گو اور منہ پھٹ سی ثانیہ کا جھیپا ہوا سا انداز انہیں بھی مزہ دے گیا تھا۔ ویسے میرے دیور کی مستقل مزاجی کی داد دینی پڑے گی، صحیح کہتا تھا کہ کچے دھاگے سے بندھے آئے گی ثانیہ۔ بھابھی نے پیار سے اس کا گال چھوا، اسے پورا یقین تھا کہ تم اس کی غلطی کو اگنور کر دو گی، اور پھر ضروری تو نہیں ہر پیار پہلی نظر کا ہی ہو، دوسری اور تیسری نظر کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی اور ثانیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیجا ضد میں اس نے کتنا محبت کرنے والا دل توڑا تھا، اور اس میں کوئی شک ہی رہا ہی نہیں تھا کہ اسے بھی اپنی غلطی تلافی کے طور پر اتنے ہی صبر سے کام لینا تھا جتنے صبر سے اون لیتا رہا۔ وہ بظاہر بھابھی کی باتیں سنتی اور در حقیقت سوچوں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ بیرونی دروازہ بھیڑا ہوا تھا لیکن لاکڈ نہیں تھا۔ دستک کی آواز نے ناشتہ بناتی ابھیا کو حیران کیا۔ اسے علم تھا کہ ثانیہ گاؤں جا چکی ہے، پھر اس کے دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے دوسرے ہاتھ سے ایپرن کی گرہ کھولتی لاؤنج میں آئی۔ تب تک دروازہ کھول کر معیز اندر آ چکا تھا۔ ابھیا ہونک سی رہ گئی، پھر باوجدہ ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ معیز نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی، مگر ذرا دیر بعد وہ ایپرن اتار کر سلیقے سے دوپٹہ شانوں پر ڈال کے آئی تو وہ اس کی عجلت کی وجہ سمجھ گیا۔ وہ نروس سی انگلیاں مڑوڑتی خاموش کھڑی تھی۔ اب اسی کے گھر میں اس سے بیٹھنے کا کیا کہتی؟ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ابھیا تو حیرت کے سمندر میں غرق ہونے لگی۔ تم تو کچھ بولو گی ہی نہیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھیا مارے حیرت و بے یقینی کے مرنے والی ہو گئی۔ بمشکل صوفہ تھام کے خود کو سہارا دے کر گرنے سے روکا۔ اب وہ ابھیا کے بنائے ہوئے ناشتے کی ٹرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناشتہ ہونے لگا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ وہ معیز کا اس قدر دوستانہ انداز دیکھ کر خوش ہوتی، اس کا دل ہی نہیں ٹانگیں بھی لرزنے لگیں۔ معیز کا یہ انداز اس قدر غیر متوقع تھا کہ ابھیا کو کسی خواب کا سا گمان ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ آؤ بیٹھو۔ اب وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھیا کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بڑی احتیاط سے صوفے کے کنارے ٹکسی گئی، جیسے ذرا زور سے حرکت کرنے پر خواب ٹوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ معیز نے ایک بار پھر بھاپ اڑاتی چائے، ہری مرچ اور ہرے دھنیے سے سجے انڈوں کے آملیٹ اور سنہری پراٹھے کو دیکھا، اور پھر ابھیا نے اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ معیز نے صوفے پر آگے کھسک کر بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پراٹھے کا نوالا توڑا، اور اب وہ آملیٹ کے ساتھ کھا رہا تھا۔ وہ ہونک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے آدھا پراٹھا آدھے آملیٹ کے ساتھ کھایا، ایسے جیسے وہ یہاں ناشتہ کرنے کی غرض سے ہی آیا ہو۔ اب وہ ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا، اور ابھیا تو مانو وہاں تھی ہی نہیں۔ نظر گم، حواس گم والا معاملہ تھا۔ معیز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ ہلکا سا ہنس کر بولا، آئی ایم سوری، لیکن بہت عرصے بعد اتنا اچھا ناشتہ دے کر خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ آپ باقی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ یہ دوسرا دور تھا ناشتے کا، گھر سے ابھی کر کے ہی آ رہا ہوں، لیکن زارا کو صرف انگلش بریک فاسٹ ہی بنانا آتا ہے، ایگ، بریڈ، جیم، جوس وغیرہ۔ کبھی ماما ایسا ناشتہ بناتی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور ابھیا شہزادی حیرت سے مر مر کے زندہ ہو رہی تھی۔ پرنس چارمنگ اس کی دس رس میں تھا، ہاتھ بڑھاتی تو چھو لیتی۔ اینی ویز، کالج کا کیا بنا؟ وہ ثانیہ نے کروا دیا ہے سب۔ ٹائم زیادہ نہیں ہے تو میں ٹیوشن لے لوں گی، آج فرسٹ ڈے ہے۔ ابھیا کے حواس نے آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ احتیاط سے بولی، جاؤ گی کیسے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ رکشہ کر لوں گی۔ وہ ہچکچائی، مجھ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس صرف یہ ناشتہ ختم کرنے کا ٹائم ہے، ریڈی ہو جانا، میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں گا۔ وہ کہہ کر مزید رکا نہیں تھا، اور ابھیا وہ ششتر بیٹھی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا کرشمہ ہے! پھر معیز کی تلقین یاد آئی تو وہ جلدی سے ناشتہ کرنے لگی۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتی ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا اللہ اس پر مہربان ہونے لگا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت شوق سے معیز احمد کا چھوڑا ہوا ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ معیز احمد نے کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔
اور معیز احمد نہیں جانتا تھا کہ دوستانہ انداز میں چھوڑنے کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا ہے، اس نے ابھیہ مراد کو خوش فہمی کی کس بلندی پر لا کھڑا کیا ہے۔ حق سچ کیا ہے، جھوٹ و باطل کیا ہے، یہ تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ تیار ہونے کے دوران بھی ابھیہ کے ہاتھ پاؤں لرزتے رہے۔ وہ بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ لاک کر کے باہر نکلی تو اس نے دور ہی سے پورچ میں معیز احمد کو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے دیکھ لیا تھا۔ وہ نروس ہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زندگی کی طرف بڑھی۔ وہ ہلکی سی دھوپ میں دادی کے تخت پر ان کے پہلو میں منہ چھپائے گچ مچ بنی سی لیٹی تھی۔ اری جانا، میں کہتی ہوں اندر جا کے کھلی ڈلی ہو کے لیٹ۔ دادی تسبیح کرتے ہوئے کتنی بھاری سے ٹوک چکی تھی مگر وہ ڈھیٹ بنی پڑی رہی۔ کیا دادی، ساری دھوپ تو آپ لے لیتی ہیں، میں تو کبھی کبھار ہی آتی ہوں، اور اب تو وہ بھی نہیں آیا کروں گی۔ جذباتی حملہ۔ ثانیہ نے منا کر اور منہ گھسیڑا۔ دادی کا دل کیا آنکھ بھی بھر آئے، جھک کر اسے زبردستی ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں صدقے، میں قربان، جم جم آ میری بچی، یہاں کی دھوپ چاؤ سب تیری ہے۔ ثانیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ثانی، تمہارا فون بج رہا ہے کب سے؟ امی نے اندر سے آواز لگائی تو پہلا خیال اسے ابھیہ کا آیا۔ وہ 3 روز سے یہاں براجمان تھی اور آج ابھیہ کا کوچنگ کا پہلا دن تھا۔ اسے اپنی سستی پر غصہ آیا اور تعصب بھی ہوا۔ وہ چھلانگ لگا کر کمرے کی طرف بھاگی، نمبر دیکھا بھی نہیں اور کال اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پھولی سانسوں کے درمیان کہا، اور دوسری طرف سے کیا جانے والا کیا سور پھونکا گیا کہ ثانیہ کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔